سوال کرتے ہیں کیا اذان کا جواب دینے پر ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس سلسلے میں جو بھی روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جواب دینا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ صحیح روایت میں موجود ہے کہ جو شخص اذان کے کلمات کا جواب دیتا ہے اس کو جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، اور اگر پوری اذان کا جواب دے کر دعائے وسیلہ بھی پڑھ لے تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شفاعت کی ضمانت لی ہے ایسے شخص کے لیے۔ یہ صحیح حدیث میں یہ مضمون وارد ہے، لہذا جو ضعیف حدیث کا مضمون ہے اس کو نہ بیان کیا جائے تو بہتر ہے۔ پوچھتے ہیں کہ وطر میں دعائے قنوت اور رفع یدین اور تکبیر کہنا سنت ہے یا واجب؟ دعائے قنوت واجب ہے اور اس میں کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، نفس دعا واجب، اور اس کی جو تکبیر ہے وہ راجح قول کے مطابق سنت ہے۔ واجب کا بھی قول ہے لیکن ترجیح دی گئی ہے سنت ہونے کے بارے میں، اگر چھٹ جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نماز میں امام کے دوسرے سلام سے پہلے دوسرا سلام پھیر دیتے ہیں، ان کا یہ عمل کہاں تک درست ہے؟ یہ بالکل مناسب نہیں ہے، امام کے بعد سلام پھیرنا چاہیے۔ تاہم اگر ان کا پہلا سلام امام کے بعد ہوا ہے تو نماز ان کی صحیح ہو جائے گی، واجب الاعادہ نہیں ہوگی۔ پوچھتے ہیں کہ آن لائن تلاوت سنتے ہوئے آیت سجدہ پر سجدہ سہو کا کیا حکم ہے؟ ایک تو ٹیپ ریکارڈ سے سننا ہے جس میں پہلے سے آواز بھری ہوتی ہے، اس کے بارے میں تو معلوم ہے کہ اس پر سجدہ تلاوت نہیں، لیکن آن لائن تلاوت کے بارے میں بتائیں۔ تو آن لائن جبکہ لائیو قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوں، ٹیپ نہ چلایا جا رہا ہو بلکہ خود قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوں، تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ اگر وہ سجدے کی آیت پڑھیں تو سجدہ تلاوت کر لیا جائے، گویا کہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ موبائل میں جو آواز آ رہی ہے یہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز ہے، احتیاط اسی میں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ آن لائن دعا پر ہاتھ اٹھا کر دعا میں شریک ہونا اور آمین کہنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ دعا ہی کے بارے میں ایک اور سوال ہے کہ اجتماعی دعا میں درود شریف اور حمد و ثنا کے صیغے میں سامعین کیا کہیں گے؟ آمین کہیں گے یا خاموش رہیں گے؟ مثلا اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک، یا درود شریف یا استغفار، اس میں سامعین کیا کہیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ درود شریف اور استغفار میں تو آمین کہیں گے، اور حمد و ثنا کے کلمات میں بے شک کہہ سکتے ہیں، اور اگر کچھ نہ بھی کہیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص سفر شرعی کی نیت سے 1 ہفتے کے لیے روانہ ہوا، لیکن منزل سفر پر پہنچنے کے بعد اس نے 15 دن کی نیت کر لی، تو کس نیت کا اعتبار ہوگا؟ جب اس نے منزل پر پہنچ کر 15 دن کی نیت کر لی ہے تو اسی کا اعتبار ہوگا اور وہ نماز وہاں پر پوری پڑھے گا۔ طلاق رجعی اور طلاق بائن کی عدت کتنی ہے؟ کیا طلاق بائن کی عدت میں نکاح کر سکتے ہیں؟ اگر عورت حاملہ نہیں ہے تو 3 ماہواری کی عدت گزارے گی، اور عدت کے بعد یا عدت سے پہلے نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور طلاق رجعی میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، عدت کے اندر اندر رجعت کر سکتے۔ پوچھتے ہیں کیا خلا میں مہر کا واپس لوٹانا ضروری ہے؟ اگر بیوی شوہر سے تنگ آ کر خلا لینا چاہے اور اسی طرح سسرال والوں نے جو دوسری چیز زیور کپڑے وغیرہ دیے ہوں ان کا کیا حکم ہے؟ خلا میں تو مہر واپسی کی شرط ہی ہوتی ہے جبھی تو خلا ہوتا ہے، اور جو سامان سسرال سے آیا ہے اگر ان کے خاندان میں واپسی کا عرف ہے تو واپس کیا جائے گا، اور میکے سے جو سامان گیا ہے وہ تو بہرحال واپس ہوگا جس حالت میں بھی ہو۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان پر 15 لاکھ روپے قرض تھے، انہوں نے 2 بیٹے چھوڑے جو ان کی دکان سنبھال رہے ہیں، اب یہ 2 بیٹے جب زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو 15 لاکھ الگ کریں گے یا نہیں؟ والد کے ترکے میں مکان بھی ہے جس کی قیمت 15 لاکھ روپے سے زیادہ ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ مصولہ صورت میں والد مرحوم کا قرضہ ان کے چھوڑے ہوئے ترکے مکان وغیرہ سے ادا کیا جائے گا، اور مرحوم کے جو وارثین ہیں بیٹے وغیرہ جب اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ قرض کی ادائیگی کے بعد والد صاحب کے ترکے میں سے ان کے حصے میں کتنا مال آ رہا ہے اور خود ان کا ذاتی مال کتنا ہے، اس سب کو ملا کر جو قابل زکوٰۃ مال ہے، مثلا روپیہ پیسہ مال تجارت، اس کو جوڑ کر حسب شرائط 2.5% زکوٰۃ ادا کریں گے، اور جو مال قابل زکوٰۃ نہیں ہے، مثلا رہائشی مکان ہے یا کھیتی کی زمین ہے، تو اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو بہرحال اس تفصیل کے اعتبار سے حساب لگا لیں۔
یہ نہیں ہوگا کہ اپنی ذاتی زکوٰۃ میں 15 لاکھ روپے الگ کر لیں، بلکہ اس کا پورا حساب لگانا پڑے گا۔ جو قرض خواہ ہیں ان کی ادائیگی کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس کی تقسیم ہوگی اور پھر اس میں زکوٰۃ کا حساب لگے گا۔ عبداللہ ایک مدرسے میں پڑھاتا ہے اور اپنی ساری زکوٰۃ اسی مدرسے میں دیتا ہے، پھر تنخواہ بھی مدرسے سے لیتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر مدرسے والے تملیغ کے بعد اس کو تنخواہ دیتے ہیں یا امدادی رقم سے تنخواہ دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ بہرحال ادا ہو جائے گی۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے مغربی یو پی میں کسان اپنی ضرورت سے زائد جانوروں کو جنگل میں چھوڑ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان جانوروں کو پکڑ کر اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں، اور ان کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مذکورہ معاملے میں جانور کے مالک کی نیت کا اعتبار ہے۔ اگر اس نے یہ نیت کر کے چھوڑا ہے کہ جو چاہے اسے پکڑ لے، کوئی مواخذہ نہیں، تو دوسروں کو پکڑنے کی اور اپنے استعمال میں لانے کی اجازت ہوگی۔ اور اگر مالک نے اس طرح کی نیت نہیں کی بلکہ صرف چرنے کے لیے جانور کو چھوڑ دیا ہے، اور اسے اگر پتہ چل جائے کہ کسی نے پکڑا ہے تو وہ اعتراض کرے گا یا اعتراض کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے ایسے جانوروں کو پکڑنا جائز نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کھانے کے آخر میں میٹھا کھانا سنت ہے؟ بہت سے لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھایا جائے، اور اگر کوئی کھا لے تو حرج بھی نہیں، ناجائز بھی نہیں، لیکن اسے باقاعدہ مسنون کہنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ قبرستان کی زمین سے متصل ایک شخص کا مکان ہے، وہ اپنے مکان کی دیوار سیدھی کرنا چاہتا ہے جس میں 10 ہاتھ زمین قبرستان کی استعمال ہو رہی ہے، تو کیا قبرستان کی کمیٹی والوں سے وہ قبرستان کی 10 ہاتھ زمین خرید کر گھر کی دیوار سیدھی کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر یہ قبرستان وقف کا ہے، موقوفہ جائیداد ہے، تو کمیٹی والوں کے لیے اسے فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ وقف کیا قبرستان نہ ہو، کسی کی ملکیت ہو، تو مالک بیچ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں۔ پوچھتے ہیں کہ مشینی ذبیحہ کا کیا حکم ہے، حلال ہے یا حرام؟ ہمارے ہاں نیو یارک میں بعض علماء اسے جائز کہتے ہیں اور بعض ناجائز۔ تو جواب یہ ہے کہ معتبر علماء اور مستند دارالافتاء کا فتویٰ یہی ہے کہ مشینی ذبیحہ، جس میں مشین سے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر دسیوں سینکڑوں جانور ذبح ہو جاتے ہیں، یہ حلال نہیں ہے۔ ہر ذبیحہ پر الگ سے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ پوچھتے ہیں تلسی کا پیڑ گھر میں لگانا کیسا ہے؟ سنا ہے بعض غیر مسلم لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ تلسی کا پودا لگانا شرعاً درست ہے، کوئی پوجا کرے تو وہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کی وجہ سے درخت لگانا ناجائز نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ میں ایک مدرسے کا مدرس ہوں اور بڑی کتابیں پڑھاتا ہوں، لیکن میرا قرآن کچھ کچا ہو گیا ہے۔ رمضان میں بمشکل محنت سے یاد کر کے تراویح میں سنایا کرتا ہوں، تو میں تدریس کے ساتھ قرآن کریم بھی پڑھتا رہوں اور مجھے یاد ہو جائے، اس کی کوئی تدبیر یا دعا بتلا دیں۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ وقت نکال کر تلاوت کا اہتمام کریں، اور جتنا یاد ہو جائے اسے بالترتیب سنن و نوافل میں پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اگر سنن و نوافل میں 2-4 دور نکل جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو قرآن پاک پختہ ہو جائے گا۔ اور سورہ علم نشرح کا کثرت سے ورد رکھیں، اور ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ یا قویو پڑھ کر دعا کیا کریں، تو انشاءاللہ حافظے کے اندر قوت ہوگی اور اللہ تعالی یادداشت میں اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو یاد رکھنے کی، اس کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیں، عافیت کے فیصلے فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم